بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی حدیث میں تمام ناظرین گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بھی اور آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر شے کے ساتھ محبت ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک جو کتاب الجہاد والسیر میں بیان ہوئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ واقعہ حضرت ثمامہ بن اسال کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ اس سے ہم سیکھیں گے کہ ایمان کا نور جب من میں داخل ہوتا ہے تو نگاہوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، سوچ اور فکر میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ انسان کی سارے حواس تبدیل ہو جاتے ہیں، دیکھنا بھی بدل جاتا ہے، سننا بھی بدل جاتا ہے، کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، اور انسان ایمان کے نور سے جب من میں روشنی پاتا ہے تو اس کا ظاہر بھی، اس کی سوچ اور فکر میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلاً قبل نجد، آقا علیہ السلام نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ تھا، تو وہ شاہ سوار بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے، یقال لہ ثمامہ بن اسال، جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ یہ شخص اس قبیلہ کا سردار تھا، سید و آل الجمامہ، یہ اہل یمامہ کا سردار ہے۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو ان شاہ سواروں نے اس شخص کو، ثمامہ بن اسال کو پکڑ کے جب مدینہ طیبہ لائے تو مسجد نبوی شریف میں جو ستون تھے، ایک ستون کے ساتھ اس شخص کو باندھ دیا۔ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس تشریف لائے، وہ ادھر بندھا ہوا تھا۔ فقال ماذا عندک یا ثمامہ، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فقال، تو وہ شخص کہنے لگا، عندی یا محمد و خیر، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میرے پاس خیر ہے۔ ان تقتل ذا دمن، اگر آپ نے قتل کر دیا، یعنی اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو تقتل ذا دمن، تو آپ ایک مضبوط شخص کو قتل کریں گے۔ وَإِن تُنْعِمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ انعام فرماتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار شاکر بندے کو چھوڑیں گے جو احسان فراموش نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں، یعنی مجھے آزاد کرنے کے بدلے میں مال درکار ہے، تو فصل، تو آپ بولیں، تو تمن ہو معاشیتا، جو آپ چاہیں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ فتارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کان بعد الغد، تو آقا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس حال میں ہی رکھا، اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا۔ دوسرے دن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم پھر اس کے ساتھ تشریف لائے۔ فقال ما عندک یا ثمامہ، پھر وہی سوال فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قالا، آج بھی وہی ارادہ ہے، اس شخص نے کہا کہ ما قلت لک، جو میں نے کل آپ کو کہا تھا۔ کیا تھا؟ وہ 3 صورتیں تھیں۔ تُنْعِمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ انعام فرمائیں گے
اور احسان فرمائیں گے تو شاکر آدمی پر انعام کریں گے، وَإِن تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اور اگر آپ قتل کریں گے تو قتل بھی آپ کا جائز ہوگا، کیونکہ صاحب خون کو ہی آپ قتل کریں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں، فَسَأَلْ تُؤْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وہی جواب دیا کہ جتنا آپ مال چاہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ فَتَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کان من الغد، آقا علیہ السلام نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جہاں تک کہ پھر اگلا دن آیا۔ فقال ماذا عندك یا ثمامہ، پھر آپ نے وہی سوال کیا کہ اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فقال عندي ما قلت لك، میرے پاس وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ان تنعم علی شاکر وان تقتل ذا دم وان كنت تريد المال فسل تؤتى منه ما شئت۔ اب یہ تیسرے دن بھی وہی سوال تھے، وہی جواب تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلقوا ثمامۃ، ثمامہ کو جانے دیں، چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ فانطلقا، ثمامہ وہاں سے نکلا، مسجد نبوی شریف میں ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہاں سے آزاد ہوا، مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا۔ فانطلقا الی نخل قریب من المسجد، مسجد نبوی شریف کے باہر کھجوروں کے درخت تھے۔ فاغتسل، وہاں پر اس نے غسل کیا کھجوروں کی اوٹ میں، غسل کر کے واپس آیا۔ ثم دخل المسجد، اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ فقال، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی کہ ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ من میں جب اللہ اور اس کا رسول بستے ہیں تو نگاہیں کیا دیکھتی ہیں، سوچ اور فکر میں تبدیلی کیا آتی ہے۔ اس اعلان کے بعد عرض کرنے لگے واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جو آپ کے چہرے سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا۔ یعنی روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا میرے نزدیک تھا، لیکن ایمان کا نور من میں داخل ہوا ہے۔ فقد اصبح وجہ کا احب الوجوہ کلہا الیہ، اب کائنات میں کوئی چہرہ آپ کے چہرے جیسا میرے نزدیک محبوب ترین نہیں ہے۔ یعنی ایمان نے من کی کیفیت اتنی بدل دی ہے کہ اب نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں ہے۔ جتنا خوبصورت، جتنا پسندیدہ، جتنا محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ اقدس ہے، کائنات میں میرے سامنے روئے زمین پر کوئی اور چہرہ اتنا پسندیدہ اور محبوب ترین چہرہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی اور دوسری بات بیان کی واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، تین چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز آپ کے چہرہ انور کے حوالے سے تھی، دوسری آپ کے دین اسلام کے حوالے سے تھی۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ما کان من دین، کوئی بھی دین ایسا نہیں تھا ابغض الی من دینک جو آپ کے دین سے زیادہ مبغوض ہو، ناپسندیدہ ہو۔ یعنی آپ کا دین مجھے تمام ادیان میں، روئے زمین پر موجود تمام ادیان میں سب سے زیادہ مبغوض ترین دین نظر آتا تھا۔ لیکن اب آپ کی غلامی نصیب ہوئی، شہادت توحید و رسالت نصیب ہوئی، اب من میں تبدیلی آئی ہے۔ فاصبح دینوں کا احب دین کلہ الیہ، اب اللہ کی قسم سارے دینوں سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی شہر ایسا نہیں تھا ابغض الی من بلدک جو میرے نزدیک
مبغوض ترین ہو، ناپسندیدہ ترین ہو، مگر ایک ہی شہر میرے نزدیک مبغوض تھا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، وہ آپ کا مدینہ طیبہ تھا۔ لیکن ایمان کا نور من میں داخل ہوا ہے، فَأَصْبَحَ بَالَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ۔ اب آپ کا یہ شہر مدینہ روئے زمین پر موجود تمام شہروں سے زیادہ محبوب ترین شہر قرار پایا ہے۔ اب میری نگاہوں میں اس مدینہ طیبہ کے برابر کا کوئی اور شہر نہیں ہے، یہ پسندیدہ ترین شہر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی غلامی نصیب ہوئی تو یہ 3 تبدیلیاں آئیں۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب من میں ایمان داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات عالمین کی ہر شے سے محبوب ترین ہو جاتی ہے۔ ثمامہ بن اسال نے امت مسلمہ کے لیے سبق چھوڑا کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں، جس کے من میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی داخل ہوتی ہے تو پھر نگاہوں میں کوئی اور جچتا نہیں ہے، اور اتنی محبت کا اور اتنی وارفتگی کا عالم ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کو بھی وہی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، اس کی اتنی محبت رچ بس جاتی ہے کہ اس جیسا کوئی شہر اور نظر نہیں آتا۔ امت مسلمہ کے تمام آنے والے قیامت تک کے افراد کو یہ سبق سکھا گئے حضرت ثمامہ بن اسال کہ نبی کی غلامی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کی سوچ، فکر، ان کا انداز، ان کی گفتگو، ان کی نظریں، یہ ساری تبدیل ہو جاتی ہیں۔ من میں ایمان ہو تو نظریں اور طرح دیکھتی ہیں، من میں بغض ہو، من میں کفر ہو تو نظریں اور طرح سے دیکھتی ہیں۔ تو گویا مومن کی نگاہ، مومن کی نظر مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے من میں نبی کی ذات کو بٹھایا، آپ کی ذات کا کلمہ پڑھا، آپ کی ذات کے ساتھ تعلق غلامی قائم کیا، کیا ہمیں بھی نظروں کی یہ تبدیلی نصیب ہوئی؟ ہم اپنے من میں سوچیں، اپنے دل کے احوال کا جائزہ لیں تو کیا ہمیں بھی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تمام شہروں سے زیادہ محبوب ترین شہر نظر آتا ہے، جس کا تعلق آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کے ساتھ ہو، شہر مدینہ کی گلیوں کے ساتھ ہو، شہر مدینہ کے گلیوں میں اڑنے والے ذرات کے ساتھ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر پیدا ہونے والی سبزی کے ساتھ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں پیدا ہونے والی کھجور کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ آقا کے شہر میں چلنے پھرنے والے کتے کے ساتھ بھی محبت کا سلوک یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ جس من میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سماتی ہے تو اس کی نگاہیں کچھ اور دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ 3 سبق سکھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیلک اخذتنی، آپ کے شاہ سواروں نے مجھے راستے میں پکڑ لیا تھا، وأنا أريد العمرہ، میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ آقا اب آپ کا کیا حکم ہے؟ میں گھر سے نکلا تھا عمرہ کے ارادہ سے، آپ کے شاہ سواروں نے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ گویا یہ ایک لمحہ تھا، گویا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بیت اللہ شریف کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ پہلے نبی کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر ایمان کے نور سے اپنے من کو منور کرو اور پھر عمرے کے لیے جانا، کیونکہ عمرے کے بھی انہی کو نصیب ہوتے ہیں جن کی من میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ ادب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا فماذا ترى، یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ گھر سے میں عمرے کے لیے نکلا تھا، آپ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے سلوک نے اس شخص کو، اس سردار تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اس کو باندھ گیا۔ آقا نے چھوڑا
وہ بند گیا، وہ آزاد ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا، وہ قیدی بن گیا، ہمیشہ کے لیے قیدی بن گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی اور اس کو حکم دیا یا میرا کہ وہ جا کے عمرہ کرے۔ فلما قادم مکہ تھا، جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اب وہ غلامی رسول میں عمرہ کرنے گیا تھا۔ پہلے حالت کفر میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اب غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو قال لو قائل اسبوتا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ سابی ہو گئے، یعنی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ قال لا، اس نے کہا میں سابی نہیں ہوا ہوں، ولکنی اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لایا ہوں، یعنی میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے، یہ سابی نہیں ہوا ہوں، مومن ہوا ہوں، میں نے آقا کی غلامی اختیار کی۔ ولا واللہ لا یاتیکم من الجمامۃ حبۃ حنطۃ، اب مشرکین مکہ کو کہا اللہ کی قسم اب یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ یمامہ میں گندم پیدا ہوتی تھی، وہاں سے یہ گندم بھی اہل مکہ کو سپلائی ہوتی تھی، تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس سے تمہارے پاس گندم آتی تھی، اب تمہارے پاس ایک دانہ بھی گندم پر نہیں آئے گا، حتیٰ یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت اور حکم نہیں فرمائیں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ثمامہ بن اسال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ جو غلامی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا طوق اپنے گلے کی زینت بناتا ہے تو اس کی زندگی کے احوال یوں تبدیل ہوتے ہیں، اطاعت اور اتباع اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نطق، اس کا کلام، اس کا خلق، اس کی ہر شے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کے سانچے میں ڈل جاتی ہے، اس کی ظاہری حواس بھی اور طرح سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور طرح سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلامی کے صدقے میں جو ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع، آپ کی اطاعت و فرما برداری ہمارے من میں اسی طرح جاگزیں ہو جائے جیسے مالک الملک نے اسامہ بن اسال کے دل میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اتاری تھیں۔ معزز حاضرین گرامی قدر، ناظرین گرامی قدر، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی سیرت و کردار کو صحابہ کرام کے کردار کے سانچے میں ڈالنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔